آرزو ہے تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ میں تیرا رب تو میرا بندہ، میں تیرا خالق تو میری مخلوق۔ میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جوانی دی، میں نے عقل دی، اولاد میں ہی دوں گا۔ نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے سکتے۔ ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، اولادا آئے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے تایا چچو، آؤ میری بات سنو۔ فما کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ میرے بھائیوں، میری برادریوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے، توحید کی امانت۔ سبحان اللہ، توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جس کے قبضے میں پتا پتا ہے، جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے۔ ڈرو اس پروردگار سے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو گے، خدا تمہارے سارے کام سنوار دے گا، ساروں کی بگڑی بنا دے گا۔ نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اور کہتا او لوگو، اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اجر نہیں مانگتا، میں بدلہ نہیں مانگتا، میں مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، میں روٹی پانی نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، اللہ کا نبی کھڑا ہے، بلا رہا ہے اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، برادری کو، خاندان کو، آؤ سارے میری بات سنو۔ خداوند کریم نے جو تاج نبوت ان حضرات کو اڑایا، اس کی تکمیل ہو رہی ہے، ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، منصب پر فائز جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم بعض تو کیا آتی، شرک میں تو گرفتار تھے ہی، ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے، ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا، ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے۔ بدماشی ہے، بدکاری ہے۔ حدیث پاک میں آتا، جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے، اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے، فرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے، لوط علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دوہرا دے۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، سمجھاتا ہے، مانتے نہیں ہیں، بیماری پھیلتی چلی گئی، مرض بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی۔ اللہ کے نبی نے
यूं तबलीग की, यूं समझाया, जितना आगे खबरदार किया उतनी ही बिगड़ते चले गए। अल्लाह मियां ने आखिरी मर्तबा आजमा लिया। 2-3 फरिश्ते बड़े खूबसूरत लड़के बना करके उस कौम के अंदर लूत अलैहिस्सलाम के शहर में भेज दिए। वो बाजार से गुजरे, कारोबार छोड़, धंधा छोड़, दुकानदारी छोड़, सारा काम छोड़ के उनके पीछे लग गए। उनके पीछे लग गए लड़कों के। वो लूत अलैहिस्सलाम के घर में पहुंचे और कहा कि देखो ये तुम्हारे लोग हमें तंग करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने अपने घर में उनको बिठाया और बाहर से दरवाजा बंद करके और बाहर खुद खड़े हो गए। और कौम के लोग और ज्यादा बढ़ गए, कहने लगे निकाल इन लड़कों को हमारे हवाले कर, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हम इनके साथ बुरा काम करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उस जालिमों, मेरे मेहमान है, बाबा बेइज्जती नहीं किया करते मेहमान की। मुफस्सिरीन ने लिखा दीवारों पे चढ़ गए, दरवाजा तोड़ने लगे, निकाल इनको बाहर। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को खबर नहीं ये लड़के हैं या फरिश्ते हैं। लड़के समझ रहे हैं कहीं से मेरे मेहमान आए। फरमाने लगे ओ लोगों जाने दो, बाद आओ। फरमाया कौला या कौम, कौला या कौम, ओ मेरी कौम के लोगों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे रिश्तेदारों, हाउलाई बनाती अतहरु लकुम, तुम्हारे घरों में मेरी बेटियां मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं, उनसे अपनी हाजत रवाई करो, उनसे अपनी ख्वाहिश को पूरी करो। जाओ मेरे मेहमानों को न सताओ, कुर्बान जाऊं नबी पर, काफिरों की बेटियों को अपनी बेटियां बनाया है मेरी बेटियां। बड़ा समझाया, बाद आ जाओ, चले जाओ, मेरा मकान न तोड़ो, दरवाजा न तोड़ो, अल्लाह पाक नाराज हो जाएगा, तुम पे खुदा का गजब आ जाएगा, बाद आ जाओ, चले जाओ। कहने लगे नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाने के, ऐसे खूबसूरत लड़कों को छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया, हाथ बांधे, मिन्नतें की, बड़े बड़ों की, सरदारों की, चौधरियों की मिन्नतें की, बड़ा बड़ा सरमायादारों की मिन्नतें की। अंदाजा लगा नबी खुशामद कर रहा है, कुफर ऊपर को चढ़ रहा है। फरमाया जाओ, चले जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ जो जालिम किस्म के थे, जो बदबख्त और शकी थे, जो बहुत ज्यादा शैतान थे, उन्होंने पैगंबर को घसीटना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी को धक्के दिए, हटे तरफ दरवाजे से, दरवाजा रोक के खड़ा है, सुबह से ये वक्त आ गया, हटता नहीं है। अब अल्लाह का नबी एक बात कहता है, कुरान मजीद ने वो नकल की है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया। जब घसीटने लगे तो रो पड़े और फरमाया क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आबी इला रुकनिन शदीद, ऐ काश मेरे पास फौज होती, मेरे पास लश्कर होता, मेरे हाथ में लाठी होती, ताकत होती, कुव्वत होती, मैं तुम्हें मार के भगाता। और जालिमों शर्म करो, नबी को न मारो।
اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو، خدا کے نمائندے کو نہ مارو۔ لوط علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی نے رویا، رو دیا، ادھر آنسو پڑے، ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے، قالوا یا لوط۔ اندر سے آواز آئی، مکان سے آواز آئی۔ جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے، اور تم لوگ مانے یا نہ مانے، نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے۔ اندر سے آواز آئی قالوا یا لوط انا رسول ربک۔ اللہ کے نبی، اے لوط علیہ السلام، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، چھوکرے نہیں ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، دروازے سے ہٹ جاؤ، انہیں اندر آنے دو۔ چھوڑ دو دروازہ۔ اور آپ ایسا کریں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں، بیوی بچوں کو ساتھ لیں، 2 منٹ کے اندر بستی سے باہر چلے جاؤ، ہم تو اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام اللہ کا نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ لوط علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سنبھالا، جلدی کرو، باہر نکلو، بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے۔ نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا، جلال آ گیا، اب نبی کا رونا خدا نہیں دیکھ سکتا۔ جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، گھر والی تھی، پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی، پھر چل پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سی چلتی ہے، یوں مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو کچھ ہوا نہیں، جو کہ تو ہے بستی۔ اللہ تو جانتا تھا نا میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی، ہم نے تجھے بیچ میں لپیٹنا ہے۔ اس لیے خبردار کر دیا کہ بعض آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا، مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہگار کے لیے سزا ہے، بربادی ہے، اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ لپیٹا جائے گا۔ لوط علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے، شہر سے کچھ دور گئے تھے، قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر الگ کر لیتے ہیں۔ اور یہ میری بات نہیں کسی فرقے اور جماعت، فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ اے لوط علیہ السلام، ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے۔ اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا، بستی کٹ گئی، شہر کٹ گیا، یہ علاقہ الگ کٹ گیا، یہ قوم کٹ گئی، بدماشی کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا۔ اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا، آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی، پتھر برستے جاتے تھے، اور نوکدار پتھروں کے بنے ہوئے تیر،
اور قرآن کریم کہتا ہے کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں بدماش کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، یہ فلانے گنہگار کو لگے، یہ فلانے کو لگے۔ کھڑے آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے، اوپر بہت دور لے گئے، آواز آئی پلٹ کر زمین میں پھینک۔ عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، ساری قوم برباد ہو گئی۔ فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ جب میں عذاب دیا کرتا ہوں، کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے؟ میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا، میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب میں غضبناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور میرے بندے تیرا خیر خواہ میں تھا، تیرا چاہنے والا میں تھا، تو میرا تھا میں تیرا تھا، تو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا۔ پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی، پیغمبر کی نصیحت پہ کان نہ دھرا، پیغمبر نے بتیرا بلایا، بتیرا سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے، میرے غضب سے بچ، اللہ کے غضب سے بچ جائے، اللہ کی تباہی سے بچ جائے۔ اگر اس کے عذاب آ گیا پھر ٹلے گا نہیں۔ جب وہ زمین کٹی تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی۔ ہاں، نسبتیں قائم کر لو جی، فلانے بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو۔ وہی شرک، وہی بدعت، وہی کفر کی لعنت۔ جب تک عقیدہ نہیں بنتا اعمال کی جڑیں نہیں بن سکتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ایک دن میں 100 دیگیں پکا، ایک دن میں 1,000 آدمیوں کو کپڑے پہنا، ایک دن میں 100 پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے کنویں بنا، ایک دن میں کروڑوں روپیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں، تمام کا تمام پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ پہلے عقیدہ صحیح کر پھر بات بنے گی۔ اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بنیے کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کا ایک ایک کراڑ، ایک ایک بنیا 20-20 لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پہ خرچ کرتا ہے، 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو، اب گرمی کا موسم آئے گا، کبھی سندھ کا سفر کرو، گوٹ کی، پنو عاقل، ڈیر کی، میرپور ماتھیلو اور دوسرے اسٹیشنوں پر بنیوں کے لڑکے، کرایوں کے لڑکے برف کا پانی بالٹیوں میں لے کر گاڑیوں کے چاروں طرف پھرتے ہیں۔ پلانے والے کراڑ ہیں، پینے والے امتی اور مسلمان ہیں۔ لیکن ان کی خیرات کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ پاک دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے والی جڑ مضبوط نہیں۔ بعضے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے 10 سیر چاول پکا دو سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر یوں کام چلتا تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم برباد نہ ہوتی۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا۔ بڑے بڑے سمجھانے کی کوشش کی، پیغمبر کب چاہتا ہے کہ قوم برباد ہو جائے، پیغمبر کب چاہتا ہے کہ خدا کا ان پر عذاب آئے۔ رات کو سمجھایا، دن کو سمجھایا، صبح سمجھایا، شام سمجھایا، ہر طریقے سے نبی نے ہاتھ پاؤں مارے، مگر قوم نہ مانی، برادری نہیں مانی، خاندان نہیں مانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ہاتھوں ساری عمر مار کھائی، چچوں نے مارا، چچا زاد بھائیوں نے مارا۔
किसी मसले की वजह से तुम्हें तो क्या तकलीफ पहुंचेगी? आओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिदरा से जाके पूछो, काली कमली वाले, आमना के दुर्रे यतीम, तेरी बेटियों को तलाक किस वजह से हुई थी? क्या वक्त होगा जब अबू लहब के लड़के दोनों आए और आके कहने लगे, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तेरी बेटियों को अपने से अलग करते हैं, तेरा अकीदा और है, हमारा अकीदा और है, तू एक का पुजारी, हम कईयों के पुजारी, तेरा एक खुदा, हमारे कई खुदा। बेटियों वाले इस बात को समझते हैं, जिनको अल्लाह ने कई कई धी दे रखी हैं, कि धियों के दुख कितने सख्त हुआ करते हैं। फिर इमामुल अंबिया, शहंशाह कायनात, सरदार दो जहां की बेटियों को तलाक हो जाए, वो नबी जिसने पत्थर खाकर कभी बद्दुआ न दी, जिसने गाली खाकर के कभी बद्दुआ न दी, जिसको पहाड़ की गार में धक्का देकर गिरा दिया गया तो बद्दुआ ना दी, पहाड़ के दर्रे में बैठे थे, अबू जहल ने सर में पत्थर मारा, लहू दूर जाके धार पड़ी, बद्दुआ ना दी, लेकिन बेटियों के बारे में कलेजे को इतना दुख पहुंचा, फरमाया, जा मेरा खुदा तुझ पे कोई कुत्ता मुसल्लत करेगा। थे तो काफिर, पर नबी की जुबान पर यकीन करते थे। अबू लहब के दिन दोनों लड़कों को थड़का लग गया, कांपते कांपते घर गए। अब्बा ने पूछा, काम करिया है? कि कर तो आए पर खैर कोई नहीं। काफिर कह रहे हैं, काफिर। अबू लहब कहने लगा, क्या बात है? उसने कहा, 12-13 बरस हो गए, रात दिन मारते मारते, घसीटते घसीटते, पर आज से पहले उस जुबान से कभी बद्दुआ नहीं निकली। आज हमारे लिए बद्दुआ निकल गई, काम बिगड़ गया। था तो दुश्मन चचा, लेकिन समझदार था। उसने भी ये नहीं कहा, छोड़ो छोड़ो, रोजाना तो हम उसको मारते हैं, क्या हो सकता है, क्या बिगड़ेगा। यूं लिखा उलमा ने, अबू लहब रोने लगा। पड़ोस के लोग आए, वो कहने लगे, सरदार क्या हुआ? कुरैश के चौधरी, तुझे क्या हुआ? कहने लगा, खैर नहीं। उसने कहा, कोई जनाजा नहीं, कोई मैयत नहीं, कोई मरा पड़ा दिखाई नहीं देता, आग लगी हुई नहीं, नुकसान कुछ नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? अबू लहब कहने लगा, इससे बढ़कर क्या आग लगेगी, मक्के के उस अमीन ने मेरे बच्चों को बद्दुआ दे दी। लगा, अबू लहब इतना सियाना होकर कैसी बातें करता है, रोज तो आप उसको मारते हैं, उसके मानने वालों को थोड़ा मारते हैं, क्या है उसके पल्ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अबू लहब कहने लगा, ठीक है, मुझसे ज्यादा उसको किसी ने नहीं मारा, मेरे से ज्यादा किसी ने तकलीफ नहीं दी, मुझसे ज्यादा किसी ने दुख नहीं पहुंचाए, पर ऐ लोगों ये तो बताओ, 40-50 साल की उम्र गुजारे बैठा है, आज तक बताओ उस जुबान से जो बात निकली कभी पूरी न हुई हो। पहाड़ टल सकते हैं, मगर मेरा यकीन है उस जुबान से जो बात निकली वह पूरी होगी। आज मेरा तेरा तो ये यकीन भी नहीं कि हुजूर का फरमान पक्का है, सच्चा है, हक है। और ये पुरानी किताबें हो गई, पुराना दीन हो गया, पुराना इस्लाम हो गया, अब तो कोई नया इस्लाम चाहिए। अब पुराने दीन पर क्या चलना है? औरत का यकीन नहीं, मर्द का यकीन नहीं, दुकानदार का यकीन नहीं, डॉक्टर का यकीन नहीं, अफसर का यकीन नहीं, छोटे बड़ों का यकीन नहीं, मर्द औरत का यकीन नहीं। अगर अबू लहब काफिर जितना भी यकीन हो जाए बात बनती है। तजारत के लिए चला, अबू लहब ने बेटे साथ लिए, शाम हो गई, रास्ते में कहने लगा, काफिले वालों करम करो मुझ पर,
رحم کرو مجھ پر، میری بات سنو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے مکے کے نبی نے میرے بچوں کو بد دعا دے رکھی ہے، ساری رات ان کی حفاظت کرو، خیر نہیں. سارے سامان کا ٹبا بنایا، ٹلا بنایا، اوپر دونوں لڑکوں کو سلایا، چاروں طرف لوگوں کو سلایا، ہوشیار کیا، بیدار کیا. آواز آئی اور جنگل کے شیر آج آج تیری باری ہے. الہی میں حاضر ہوں، میرے نبی کو دکھ دینے والے کو چیرو، پھاڑ کے پھینک دو. شیر آیا، چاروں طرف پھر رہا ہے، پہاڑ کے سامان کے، پتہ نہیں چلتا وہ کون گناہگار ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ شیر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ناحق کوئی نہ چر جائے، ناحق کوئی نہ پھڑ جائے. مجھ پر یوں ہی کسی کا گناہ ناحق خون نہ میرے گلے پڑ جائے. پوچھتا ہے الہی جنگل کا شیر ہوں، بڑا دلیر ہوں، تیرا بنایا ہوا جانور ہوں، تیری مخلوق ہوں، مجھے بتا وہ گناہگار ہے کون سا، ناحق خون نہ بہا دیا جائے. جنگل کا درندہ تو ڈر گیا، مگر میں اور آپ نہ ڈرے. ہم نہ ڈرے، بھائی کا خون بہاتے نہ ڈرے، چچے کا خون بہاتے نہ ڈرے، ماما کا قتل کرتے ہوئے نہ مرے، سالے اور بہنوئی کو قتل کرتے ہوئے کبھی نہ ڈرے. اور پھر امتی کا امتی جنت کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے. ظلم کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کیا اثر ہوگا، کہاں اثر پڑے گا، کہاں یہ بات پہنچے گی. آج کسی کی مثل ہے تیرے ہاتھ میں ہے، آج فیصلہ کرنے والا تو ہے، کل کو مثل تیری ہوگی، عدالت دوسری ہوگی. فیصلہ کرنے والوں خدائی فیصلے کا بھی انتظار کرو. الہی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کس کو پھاڑوں. ہوا کو حکم دیا، ان دونوں ظالموں کے منہ کی بھبک جو انہوں نے میرے نبی کو گالیاں دی، میرے نبی کا دل دکھایا، آمنہ کے در یتیم کا دل دکھایا. کون سا نبی؟ اللہ غنی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے، جہاں بیٹھتی وہاں خوشبو، جس جگہ سوتی وہاں خوشبو کے حلے، غسل خانے میں جاتی وہاں خوشبو. کون سی دکان سے لائی؟ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگی، امی جان میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ 8 مہینے ہو گئے، سہاگ اجڑ گیا. 8 مہینے ہو گئے، سہاگ اجڑ گیا، میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ کہاں سے آتی ہے؟ کہنے لگی اماں اگر میں ساری باتیں تمہیں بتا دوں تو تم اس کے منہ کی بھبک لے کر میرے شیر تک پہنچا دے تاکہ مجرموں کا پتہ چل جائے. شیر نے چھلانگ ماری، آ کر کے منہ سونگ کر دیکھا، پتہ چل گیا کہ یہی وہ بدماش ہیں، دونوں کو چیر کر ٹکڑے کر دیے. میں یہ عرض کر رہا تھا، اس ضمن میں بات آئی تھی کہ نبی کی بات جس نے نہیں مانی وہی مارا گیا، پیغمبر کی بات کو جس نے ٹھکرایا وہی ذلیل و خوار ہوئے، وہی تباہ و برباد ہوئے. آؤ ہم بھی پتہ کریں، نامعلوم کئی دن کی زندگی ہے، کسی کا 1 دن باقی، کسی کے 8 دن باقی، کسی کے 2-4 سال باقی. آؤ بدلو، تبدیلی لاؤ. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں تلاش کرو، سنتوں پہ عمل کیا کرو. خدا کی قسم محبوب دو عالم کی سنت کے صدقے میں تیری نجات ہو جائے گی. میری تبلیغ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، مزاج بدلو، حالات بدلو، طبیعت بدلو.
اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، توبہ کرنے کی عادت ڈالو تاکہ خدا ہم سب پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور نئی